السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 46واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی۔ اس مہم میں کچھ منافق بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن راستے کی دشواریوں کی وجہ سے واپس چلے گئے اور اس طرح منافقوں کی پہچان بھی ہو گئی۔ ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ عنہم ان کھنڈروں کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد سے جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان کھنڈروں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ آج رات زبردست آندھی طوفان آئے گا، سب لوگ اپنے جانوروں کو باندھ کر رکھیں اور کوئی بھی شخص اپنے پڑاؤ سے اکیلا نہ نکلے، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ اتفاق سے ایک شخص کسی ضرورت سے باہر نکل گیا تو اس کا دم گھٹنے لگا اور سانس رکنے لگی۔ وہ بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، تب اس کی سانس بحال ہوئی۔ ایک دوسرے شخص کو آندھی نے ایک پہاڑ پر پھینک دیا، جسے کافی عرصے کے بعد قبیلہ طے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس سے اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے اور سب نے اپنے برتن بھر لیے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور انہیں آسمان سے خبریں آتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ جب منافقوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتا دیتا ہے، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک پیڑ کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ جب کسی طرح چلنے پر راضی نہیں ہوا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ انہیں تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کے بجائے برائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں ان سے امن دے دیا۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی ان کی موت ویرانے میں ہوگی اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ربضہ کے ویران مقام پر چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر اسلامی لشکر تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے، لشکر کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے دست مبارک میں پانی لیا اور اس کو منہ میں لے کر واپس
چشمے کے دہانے پر کلی کر دی۔ چشمہ اسی وقت پورا بھر گیا۔ سب نے اس میں سے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور اپنی چھاگلیں بھر لیں۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل بنجر تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا۔ تبوک پہنچنے سے پہلے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو صبح سورج کے بلند ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہرے پر تھے اور ان کو فجر کے وقت اٹھانے کا حکم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور نماز کا وقت نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دیا، پھر فجر کی قضا نماز ادا کی گئی۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ عبد الرحمن بن جبیر حضرمی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے زمانے میں ایک روز فرمایا، اہل یمن 2 تاریک راتوں سے پہلے ہجرت کر جاؤ۔ ایک یہ ہوگی کہ حبشی نکلیں گے اور میری اس جگہ تک پہنچ جائیں گے، اور دوسری ایک آگ ہوگی جو عدن سے نکلے گی اور انسانوں، چوپایوں، جنگلی جانوروں، درندوں اور چھوٹے بڑے تمام جانداروں کو ہکا لے جائے گی۔ جب آگ ٹھہرے گی تو یہ سب بھی ٹھہر جائیں گے، اور جب چلے گی تو یہ بھی چلیں گے۔ الفتن 1356۔